السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ اچھا، میں نے ذکر کیا تھا اور آپ سب نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کی تقریباً اباؤٹ 200، میرا خیال ہے 220 سے بھی اباؤ چلے گئے ویورز ان اے ڈے۔ تو سب دوستوں نے دیکھا وہ ویڈیو تھی، یہ جو پاور پلانٹ میں آگ لگی اور جو 1500 کروڑ کا پاور پلانٹ تھا اور جل کے خاک ہو گیا۔ اچھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے پاکستان میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ امیڈیٹلی بڑی کوئی اگر اس قسم کی جیسے واردات ہمارے ہاں ہوتی ہے، اگر پولیس میں کوئی خدا نخواستہ واردات ہو گئی تو ڈی آئی جی پہنچ جاتا ہے، آئی جی پہنچ جاتا ہے، اور اچھے لوگ تو ہمارے زمانے میں تو ہم لوگ ایسے کرتے تھے اور جا کے دیکھتے تھے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، گائیڈنس دیتے تھے اپنے لوگوں کو، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ اور جہاں اچھے افسر ہمارے یہاں ہوتے تھے زیادہ، تو ہم لوگ جا کے کیمپ کر دیتے تھے، بیٹھ جاتے۔ ڈی آئی جی میں کیمپ کر لیتا تھا، ڈیکائٹ سے کوئی واردات کی بڑی میں وہاں کیمپ کر لیتا تھا، کیمپ کر کے بیٹھ جاتا تھا، یا تو ان کو ٹھکانے لگا کے آتا تھا یا اریسٹ کر کے آتا تھا، تو یہ کرتے تھے۔ تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 1500 کروڑ کی بات ہے تو چیئرمین وابڈا بھی پہنچا ہوگا اور فیڈرل سیکریٹری پاور والا یہ بھی نکلا ہوگا اسلام آباد سے اور پہنچا ہوگا اسپاٹ پہ۔ اگر منسٹر صاحب نہیں آئے، آج کل بڑے بڑے منسٹر ہوتے ہیں نا، وہ نکلتے کم ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کے سیکریٹری اور چیئرمین وابڈا یہ پہنچ جاتے، دیکھتے کیا ہوا، اور امیڈیٹلی پرو ہوتا، اور وہیں پہ ڈی جی ایف آئی اے اگر خود نہیں آتا تو یہ ڈائریکٹر کو کراچی سے نکالتا کہ ذرا کم پیو، پہنچو، تو وہ بھی آ جاتا، تو کچھ اریسٹ ہوتے، کچھ گرفتاریاں ہوتی، اور تو آگے بات بڑھتی ہے۔ اچھا، ابھی تک تو ہمیں تو کس کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ وہ چیف انجینئر کا ایک چھوٹا سا بیان تھا پرسوں، جس دن آگ لگی تھی کہ پانی آ گیا، پانی بارش کا پانی آ گیا اور وہ ہمارے جنریٹر میں جل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب میں تو کیونکہ اللہ کی مہربانی سے انویسٹیگیشن میں مجھے انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ہے اور ایوارڈ بھی ہے، تو میں نے تفتیش کرتا رہا کہ کیا ہوا۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ آج سے کوئی 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے کی بات ہے، تو سکھر میں ایک پریس کانفرنس کی ایف آئی اے کے افسروں نے، ایک وہاں ڈپٹی ڈائریکٹر ندیم چاچڑ اور ایک وہاں لیڈی افسر ہیں سونیا قریشی، ان دونوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کی کہ ہم نے بہت بڑا کیس ڈیٹیکٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے بہت بڑا کیس تھا، وہ یہ تھا کہ اسی جو اس کو آگ لگی ہے، اس کے گیس ٹربائن کے کولنگ سسٹم کے لیے جرمنی سے اور ٹھیکہ دیا گیا ایک کراچی کی فارم کو کہ وہ یہ کولنگ پیڈس جو جرمنی سے امپورٹ کرے، اور اس کے لیے کیونکہ وہ ٹربائن ہے اس میں وہ نہیں لگتے تو وہ ظاہر گرم ہوتا ہوگا اور آگ لگنے کا خطرہ تھا۔ تو اس سلسلے میں
انہوں نے یہ انکشاف کیا سکھر میں کہ جناب ہم نے ایک چیف انجینئر، اس کا نام ہے آصف محمود، اور ایک ہے اسد اللہ بابر ڈپٹی مینیجر، اور ایک ہے مقصود سمرو مینیجر مٹیریل، اور چوتھا جو ہے احسان کلوڑ چیف فائنینشیل آفیسر۔ اچھا یہ چار، اور ایک وہ عبد الکریم یہ اسسٹنٹ مینیجر ہے، اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے۔ اور چھٹا جو تھا وہ کمپنی کا مالک تھا، جس نے بھگایا وہ پتہ پڑ جائے گا۔ اسکائی ٹیک کمپنی تھی اور اس کا یہ مالک ہوگا، چھٹا نمبر۔ اور یہ 1143 ٹینڈر انہوں نے کال کیا تھا، ظاہر گورنمنٹ نے کال کیا وہ ٹینڈر، اور 437 کروڑ روپے کا ٹینڈر اس کمپنی کو دیا گیا کہ جرمنی سے ایوا کریٹنگ کولنگ پیڈس گیس ٹربائن پلانٹ گدو کے لیے یہ امپورٹ کرنے جرمنی سے وہ لگانے، اور ان کو انہوں نے ایڈوانس میں 4 ارب 37 کروڑ کی پیمنٹ کی اسکائی ٹیک کمپنی کو۔ اب اسکائی ٹیک کمپنی نے کیا کمال کیا کہ بغیر ایل سی کھولے لوکلی انہوں نے کہیں ملتان سے وہ خریدے، ویسے کہ ویسے بنوائے پیڈ، ظاہر وہ ان کو ملیں گے چند کروڑوں روپے میں ملے ہوں گے، اور 437 کروڑ 4 ارب 37 کروڑ چند کروڑوں میں وہ خرید کر کے 4 ارب 37 کروڑ یہ مل ملا کے بانٹ بوٹ کے کھا گئے۔ ظاہر انہوں نے بھی کھائے ہوں گے، جو پکڑے ہیں نا انہوں نے 5، ان کے پیٹوں میں بھی گئے ہوں گے، تو انہوں نے وہ ہڑپ کر لی اور وہ خرید کے لگا دیے۔ اچھا اس سے کیا ہوا، ان لوگوں نے جب ایف آئی اے والوں نے تفتیش کی تو انہوں نے بھی زحمت تو نہیں، کیوں ان کو عقل ہی نہیں ہوگا کہ اگر اس طرح انہی پیڑوں سے یہ چلے گا تو ظاہر ہے آگ تو لگنی ہے نا، اڑ جائے گا، جہاں اس کی کیپیسٹی جو جنریشن کرنے کی الیکٹریسٹی کی وہ نہیں ہوگی اتنی۔ تو ان ہوشیار چند لوگوں نے بھی اس پہ کوئی توجہ نہیں دی کہ یہ چینج کرائیں یا کمپنی والے کو الٹا لٹکائیں۔ الٹا لٹکانا مانا کہ تھوڑا سا وہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے اس کی، کہ وہ لا کے لگا دیتے، ریکوری ہو جاتی۔ تو انہوں نے وہ نہیں کیا۔ اب ان کو کس نے کہا، ایف آئی اے کی ان دونوں افسروں کو جب ان کی انٹروگیشن ہوگی، رائے طاہر میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ ڈی جی ایف آئی اے ہو، رائے طاہر یو آر ڈی جی ایف آئی اے، پرائم منسٹر صاحب ان کو ڈی جی ایف آئی اے کو آپ حکم جاری کریں کہ اس میں پراو کریں۔ تفتیش کیا ہوئی، ایف آئی اے نے تفتیش کیا کی، 4 آدمی کو تو انہوں نے چالان کیا، 4 کو۔ اب انہوں نے 2 کس کو چھوڑا ہے، اور کون سے 4 انہوں نے چالان کیے ہیں اور جن کے خلاف انہوں نے ریفرنس فائل کیا ہے، اور ایک یقیناً کمپنی کا مالک ہوگا جس نے ان کو پیسے کھلائے ہوں گے خوب اوپر تک بھی، اور جو ڈی جی ایف آئی ہوگا اس کی بھی بعد میں پتہ پڑ جائے گا، خبر لے لیں گے کہ وہ اس وقت ثناء اللہ عباسی تھا یا کون تھا۔ اچھا وہ یہ رائے طاہر کو بھیجے ہیں، یہ اس میں پراو کرے، اس کو کیس فائل منگوائے، واپس دیکھے ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اور ریکوری کی پیسوں کی نہیں کی، اور وہ جو اس نے سستے والے پیڑ لگائے تھے اور وہ ریموو کرائے، قبضے میں لیے نہیں لیے، یا وہ
چھوڑ دیے انہوں نے کہ چلتا رہے اڑ جائے. جیسے ہوا عید کی رات آگ لگ گئی, 1500 کروڑ ہو گئے اور 500 تقریباً کروڑ یہ گئے. پاکستان میں مفت کے پیسے ہیں نا, کیونکہ ہم لوگوں نے پبلک منی ہے, یہ ہماری خون پسینے کا پیسہ ہے. ابھی پاکستان کے عوام نے صحیح معنوں میں پوچھا نہیں آپ لوگوں سے. انشاءاللہ اگلی نیشنل اسمبلی میں بھی ہوں گا, پھر کھڑے ہو کے پوچھیں گے کہ پیسے کدھر جا رہے ہیں. اچھا, اب وہ تفتیش ہونی چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ریکور کیا, کتنے پیسے ایف آئی والوں نے ریکور کیے, اور پیڑ جو ہے نئے لگوائے نہیں لگوائے ان سے. کیونکہ اگر نہیں لگواتے ہیں تو یہ بھی جو ہیں, یہ خود بھی ایف آئی والے افسر جو ہیں یہ بھی اس میں ملزم بن جاتے ہیں. تو یہ امیڈیٹلی کرنا چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب, یہ ذمہ داری آپ پہ ہے. جب تک کہ آگے کیا ہوتا ہے, آپ ہیں پرائم منسٹر ہیں, فیڈرل سیکرٹری کو بھیجیں, آپ ڈا کے چیئرمین کو بھیجیں اسپاٹ پہ. اور یہ جو ہے امیڈیٹلی دیکھیں, رائے طاہر کو کہیں ڈی جی ایف آئی کو کہ وہ یہ امیڈیٹلی فائل منگائے اور دیکھیں کیا ہوا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.